بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یکتھنبی دراصل ایک غار کا نام مشہور ہے۔ روایت ہے کہ حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ اس غار میں چلا کشی فرماتے تھے۔ فقیر کا خیال ہے کہ چونکہ حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ کا اصل مقصود تو تبلیغ تھا اور اس میں آپ نے پوری زندگانی مسافرت میں بسر کر دی، تو جب بھی آپ کو وقت میسر آتا ہوگا آپ اس غار میں چلا فرماتے ہوں گے، کیونکہ آپ کو حکم مرشد کی جانب سے یہ ملا تھا کہ سیون میں جا کر قیام کرو، تو آپ سیون کو چھوڑ تو نہیں سکتے تھے، مگر تبلیغ کے لیے آپ کو چونکہ دور دراز کا سفر بھی کرنا ہوتا تھا، اس لیے آپ نے کوئی ٹھکانہ سیون میں نہیں بنایا تھا، لہذا جو وقت بھی آپ کو ملتا آپ اس غار میں بسر فرماتے اور یاد الہی میں مصروف رہتے۔ دراصل اس غار کے عین درمیان میں ایک پتھر کا ستون ہے۔ ستون کا چونکہ سندھی زبان میں تھنبن کہا جاتا ہے، اس لیے غار کو یکتھنبی یعنی ایک ستون والی غار کے نام سے شہرت ملی۔ 25,000 سال قبل جبکہ انسان غاروں کا باسی تھا، تو یہ غار انسانوں کی اماجگاہ تھا۔ اس غار میں ایک محراب بھی قبلہ رخ موجود ہے۔ روایت ہے کہ یہی وہ جگہ ہے کہ جہاں قلندر پاک عبادت و ریاضت فرماتے تھے۔ اس غار کے اوپر ایک ہموار پہاڑ ہے، اس کو بطور فرش استعمال کیا جاتا ہوگا۔ اس پر اثر انداز 400-500 لوگوں کی بیٹھنے کے لیے جگہ کافی ہے۔ اس کے چاروں کونوں پر 4 چھوٹے چھوٹے ستون موجود ہیں، چنانچہ اس کو چار تھمبی بھی کہا جاتا ہے، یعنی 4 ستونوں والی۔ 4 تھمبی کے بارے میں ایک روایت یہ ہے کہ 1009 ہجری اور 1008 ہجری میں مہر ابو القاسم نمکین جب سیون کا صوبیدار مقرر ہوا تو شاہی راتوں میں اسی جگہ اپنی کچہری یا دربار منعقد کیا کرتا تھا۔ یکتھنبی غار کے بارے میں ایک روایت سندھ میں مشہور ہے کہ اس غار میں حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم بھی تشریف لائے تھے۔ اس کے علاوہ اس غار کے شمال کی جانب ایک مزار بھی موجود ہے۔ روایت ہے کہ یہ مزار حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ کے ایک مرید کا یا خادم کا ہے، جو کہ آپ کی خدمت میں وصال کر گیا تھا۔ اس کے علاوہ ایک روایت اور بھی اس مزار کے بارے میں مشہور ہے کہ دراصل یہ ایک مالدار تاجر کی قبر ہے۔ یہ تاجر حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت سے ایسا متاثر ہوا کہ دنیائے عیش و آرام تج کر حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ کے قدموں میں آ گیا اور تا دم آخر آپ کے قدموں میں ہی رہا۔